تو اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یونس خیال صاحب کو کہ ڈاکٹر یونس خیال صاحب کے ذمے کئی کام ہوتے ہیں. انہوں نے اظہار خیال بھی کرنا ہوتا ہے, انہوں نے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. شاہ صاحب, یہ جو اعزازات ہوتے ہیں یہ شخصیات سے زیادہ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں, کیونکہ شخصیات کا جو کام ہے ان کو تسلیم کیا جانا معاشروں کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. میں جب شاہ صاحب کو یہ کے حصے میں یہ سلسلہ آیا تو مجھے, جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت دیر پہلے کی یہ بات تھی, جب اعلان ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے کام اور اعلان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں معاشرے سے کوتاہی ہوئی. وہ سفارش کا زمانہ سمجھ لیجئے, اقربا پروری سمجھ لیجئے, لیکن یہ جو آج سے 5, 7, 10 سال پہلے کا جو ان کا ایک حصے میں یہ ایوارڈ آنا تھا, دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میں شاہ صاحب کے کام میں کوئی کمی آئی نہیں, ایسا نہیں ہوا. اور یہی دلیل ہے ایک مضبوط فنکار کی, ایک مضبوط مقابلے کے امیدوار کی, کہ انہوں نے اپنے قدم نہیں چھوڑے, یہ ڈٹے رہے. اور پھر اب جو یہ اعلان جو 10 سال بعد جو ہوا, یا جتنے سال گن لیں, میں نے ایک روایتاً یہ 10 سال لیا, تو اس میں جو ہمارا جو معاملات تھے اس کے ہم قصوروار ہیں, معاشرہ قصوروار ہے. تو اس موقع پر ہم سب دوست واقعی خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں, لیکن ہلکا سا ایک احساس بھی ہے کہ اگر یہ کام پہلے ہو جاتا تو جو ہمیں نظر آتا ہے جی وہ فلاں یہ کہہ رہا, فلاں یہ کہہ رہا, فلاں یہ کہہ رہا, میں کیا کہہ رہا ہوں, دوست کیا کہہ رہے ہیں, دشمن, یہ صورتحال نہ ہوتی. شاہ صاحب کے کام کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ہر کتاب ایک مکمل تھیسس کی ڈیمانڈ کرتی ہے. میں آج صبح خیال نامہ کو دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ کوئی سال پہلے یا 2 سال پہلے ہیر جو ہے, ہیر فرحت شاہ پنجابی کی, وہ میں نے پوسٹ کی ہوئی تھی, پوری کتاب اس میں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس کے اوپر ابھی شاہ صاحب کو میں دکھاؤں گا, ابھی کہیں موقع ملے تو, یا پیج پہ جا کے خود دیکھ لیں گے. لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا ہے کہ ہیر وارث شاہ ظاہر شاہکار ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس دور کا فنکار اپنے دکھ, درد, بھوک, افلاس اور ظلم کے چکی میں پسے ہوئے معاشرے کا جو ترجمان جو آواز دے رہا ہے, وہ وارث شاہ محبت کا جو درس دیتا تھا, یہ انسانیت کے درس کی بات کر رہا ہے. وہ ذات کی محبت سے کہیں انسانی سطح پر چلا گیا, ٹھیک ہے. تو
تو شاہ صاحب کا کام اگر اس طرح کے جو اور بھی ایک نظم ان کی میں دیکھ رہا تھا اپنے خیال نامے پہ لگی ہوئی، اور وہ تھی کیا نام ہے، نثری نظم تھی ایک طویل، سرابی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی حوالے ان کے ہیں وہ سارے اتنے خوبصورت ہیں کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ باتیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بھی کام کیا، وہ بھی کام کیا، وہ بھی کام کیا. میں کہتا ہوں کہ جب کوئی توانائی، کوئی سیلاب، کوئی روشنی فطرت سے پھوٹتی ہو تو اس کی جتنی بھی شکلیں، جتنے بھی اسے سانچے مل جائیں، جس طرح سے اس کو واسطے مل جائیں، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو یہ جہاں بھی گئے جیسے ڈلتے چلے گئے، جو انہیں پیٹرن ملا، جو انہیں زبان ملی، جو اس طرح سے، تو ان کے وہ جو توانائی ہے وہ بہتی چلی گئی. اور یہ توانائی ہی تو بڑے آدمی کی کیا اثاثہ ہوتی ہے. میں نے کسی ایک اور جگہ پر یہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاہ صاحب کا کام ختم نہیں ہوا، شاہ صاحب کا کام تو اب شروع ہوا ہے. اب یہ اس سے نکلے ہیں. وہ جو مرحلہ تھا، وہ جو جس میں یہ بناوٹی اور اس طرح کے لوگوں کے مقابل تھے، یہ اپنا سچ لیے، اپنی ذات کا سچ، اپنے کام کا سچ وہ لیے، وہ ان لوگوں سے لڑ رہے تھے. اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب ان کے کام کرنے کا وقت ہے. وہ کام جو مقابلے کی فضا کا تھا وہ مقابلے پر ہے، لیکن یہ کام مقابلے سے اوپر کی سطح کا ہوگا. آپ دیکھیں، میں یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، پروفیسر مجھے تو آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے. میں بلکہ یہ کہہ رہا تھا نوید صاحب سے اور دوستوں سے، میں نے کہا یار پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں کہ کسی دن، کیونکہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ تو ہمارا اثاثہ ہے، وہ زمانہ ہے، عہد ہے جو گفتگو وہ کرتے ہیں، جس طرح سے تاریخ ہے ایک ان کے پاس. اور پھر تنقیدی حوالے سے ایسے دوست جو ہیں ان سے گفتگو سنی جائے، یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے. تو انہوں نے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ غالب کی زمینوں میں شعر کہنے شروع کر دیے. آج میں نے آپ کے غالب کی زمینوں کے شعر جو ہیں وہ آپ کی وال پہ جا کے پڑے ہیں. ہاں، کوئی بھی کمنٹ کر دیا، دیکھ لیا، آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن آج میں نے ان کو غور سے بھی دیکھا ہے. کمال کے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے غالب جیسے مشکل آدمی کو چیلنج، اصل میں فرد عباس شاہ چیلنج لینے والا شخص ہے. انہوں نے دیکھا یار ٹھیک ہے، ایک کتاب اس کی بھی آ جائے، ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک کتاب جو ہے اس طرح کی بھی آ جائے، غزل کا یہ جو یہ ہے. اور پھر غالب خود جدید آدمی تھا، غالب جدید شاعر تھا، وہ آج بھی جدید ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جدت کو اپنے زمانے سے منسلک کرنا یہ فرد بادشاہ کا کام ہے. تو جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے میرا خیال ہے یہ یوسف صاحب انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی شاہ صاحب کی، تو وہاں میں نے کہا تھا کہ ان کا تو زمانہ، ان کا کام کرنے کا تو اب شروع ہوا ہے. اب یہ کیسے کن راستوں پہ نکلتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جس شخص کے پاس اتنی توانائی ہو اور پھر اس توانائی کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی ہو، یہ خدا کا خاص فضل ہے. ان پہ اللہ کی خاص رحمت ہے.
ان پہ کسی بزرگ بڑے بزرگ کا ان پہ دعاؤں کا اثر ہے. یہ عام آدمی کے حصے میں نئی باتیں آتی کیونکہ ہم نے لوگوں کو بنتے ٹوٹتے بکھرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا خاص فضل ہے, اور یہ فضل خدا کا ہم پر بھی ہے کہ ہم آج اس خوبصورت دوست کو سامنے بٹھا کے ان پہ بات کر رہے ہیں. وگرنہ کیا ہے, کسی بستر پر پڑے ہوتے, کسی چائے کے کپ پہ لڑے ہوتے. ہم تو ایسے معاشرے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر فرید عباس شاہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو آج کا دن کتنا رومانٹک ہے. ایک رومانٹک شاعر جس نے رومانٹک شاعری سے سفر کیا, آج کا دن ہمارا سب کا انہوں نے کتنا رومانٹک بنا دیا. ٹھیک ہے, اب ایک دو اور باتیں میں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ وقت ذرا اسی طرح ہو گیا تھا, لیٹ شروع ہوا اور معاملات اسی طرح ہیں, اور بھی شاہ صاحب اور پروفیسر صاحب سے باتیں ہم نے سننی ہیں. جب بات ہوئی ہے کہ شاہ صاحب کے کام کو سمیٹا جائے, یہ معاشروں کا کام بھی ہے, یہ شاہ صاحب کا کام ہے نہیں, یہ اداروں کا کام ہے, یہ دوستوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ معاشروں کا کام ہے کہ معاشرے کے ماتھے کا جو جھومر ہوتے ہیں لوگ, ان کو سجا کے بنا کے اگلی نسل تک منتقل کریں. تو یہ دیکھیے ہم سب اپنا حصہ کس طرح سے ڈالتے ہیں. ہم دوست ہیں شاہ صاحب کے, اور یہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک یہ ان کے بڑے کاموں کو اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں. شاہ صاحب نے ایک اپنا دوستوں کا حلقہ ہے, اور ان میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. گفتگو واقعی شاہ صاحب پہ کرتے ہوئے وقت بہت ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ نہیں ہے. وقت میری بڑی خواہش تھی کہ شاہ صاحب کے جب یہ ہم خوشی کا یہ سیلیبریشن, ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے, ہم کوئی ان پر بڑے مضمون لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, کوئی ایسا بہت بڑا کام نہیں ہے یہ کہ ہم 4 سطریں لکھ دیتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جو نہیں لکھتے انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جو لکھتے انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں یہ ان سے بہت اوپر چلے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو اپنی جو خوشی کا ہے اس کا احساس کرنے کے لیے, اسے انجوائے کرنے کے لیے یہاں دوست جو ہیں وہ جمع ہیں. شاہ صاحب میں نے کہا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ ارباب خیال, یہاں نوجوانوں کی تربیت کے امکانات ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم مطلب روایتی چیزیں ہم نہیں لے رہے. آج آپ کو یہ خوشی ہوئی ہوگی یہاں آ کے کہ یہاں ہمارے نوجوانوں نے جو مضمون پڑھے ہیں, یہ ارباب خیال کی جو ہماری جو ایک نقطہ نظر تھا کہ شاعری سے ہٹ کے بھی شعر فہمی ہے. ایکچولی تنقید جو ہے یہ شعر فہمی ہے, شعر کو سمجھنے کی کوشش ہے یا سمجھانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے, تو بنیادی نقطہ تو شعر ہی ہے. یہاں واہ میں ہم اس کو تاثر غائب نہیں کرتے, ہم اسے سمیٹتے ہیں, لوگوں تک منتقل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے نوجوان جو دوست ہیں عاطف جاوید, ان کا مضمون جو ہے یہ شروعات ہیں. ٹھیک ہے, میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. یہاں اکمل حنیف ہیں, یہاں عطا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے نوجوان جو دوست ہیں یہ ان کا ہی کل ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو دوست ہیں ان کو اپنے سے اوپر جاتا ہوئے دیکھیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.